ظاہر ہے تحریک انصاف کے جو یو ٹرن ہے، چاہے وہ اسمبلی کے حوالے سے ہوں، اپنے استعفوں کے حوالے سے ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے، بار بار ان کا موقف بدلتا رہا ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ درست ہے کہ اگر وہ اسمبلی میں واپس آنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ راستہ دیے جانے کی بجائے اب استعفے سارے کے سارے منظور کیے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم بھی یو ٹرن لے رہی ہے، اسپیکر صاحب بھی یو ٹرن لے رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب آپ استعفیٰ دے دیں اس کے بعد گنجائش رہتی نہیں ہے. جب آپ نے استعفیٰ دے دیا پھر وہ اسپیکر کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو کب ایکسیپٹ کرے، کیسے ایکسیپٹ کرے، اور الیکشن کمیشن کو بھیجے نہ بھیجے، یہ اس کا اختیار ہے اور ان کی ثوابدید ہے. انہوں نے ثوابدید کو استعمال کیا ہے، اس میں دیر ضرور ہوئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی ممبر یہ کہہ دے میں اسمبلی کا ممبر رہنا نہیں چاہتا تو استعفیٰ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اچھا، مگر وہ یہ کہہ کر نہیں کر رہے تھے کہ جب تک میں ذاتی طور پر نہیں کنفرم کروں گا ایک ایک سے اس وقت تک نہیں کروں گا، اور جیسے انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو یہ قبول کر لیا. اب یہ راجہ ریاض کو لیڈر آف دی اپوزیشن رکھنا اور اس کے نتیجے میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا، یہ مقصد آپ حاصل کر لیں گے مگر اس سے کیا کوئی اسٹیبلٹی مل جانی ہے؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپس بنانا صرف مقصد نہیں ہوتا لیڈر آف دی اپوزیشن کا. کیئر ٹیکر سیٹ اپس بنتے ہیں، ان کی کوئی رول الیکشن کے اندر نہیں ہوتا. آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں، کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی مداخلت نہیں کر سکا الیکشن کے اندر. تو اب اسپیکر صاحب پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا یا کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے کر دیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا، مگر پھر محسن نقوی ایک اور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری حکومت گرانے کا ایک مرکزی کردار تھے، اس کو پنجاب کا کیئر ٹیکر سی ایم لگا دیا ہے. اگین جو تحریک انصاف کے اپنے یو ٹرنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ انہوں نے اپنی حکومت گرائی اور اپنی مرضی کا وہ سی ایم لگوانا چاہتے ہیں کیئر ٹیکر، مگر جو سی ایم لگائے گئے ہیں وہ اگر اتنے متنازع ہوں گے تو جو الیکشن ہوں گے وہ کیسے غیر متنازع ہوں گے؟ نہیں، میں محسن نقوی صاحب کو نہیں جانتا، لیکن ایک میڈیا چینل کے شاید مالک ہیں، تو ان کو تو اس سے پہلے کبھی متنازع نہیں کہا کسی نے. عمران خان صاحب نے تو پہلے امریکہ پر الزام لگایا تھا، پھر جنرل باجوہ پر بھی الزام لگا رہے ہیں حکومت کے ہٹنے کا، تو اور اب تو خود اسمبلی نے تحلیل کی ہیں. تو ان کا تو فرض یہ تھا کہ حکومت کرتے، جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوتے، اسمبلیاں ٹرم پوری کرتی. اچھا، تو پھر ایسے سینیریو میں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے، اپوزیشن کو موقع نہ ملے عدم استحکام پیدا کرنے کا. آپ لوگ مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم مانیں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو عدم استحکام ہی ہوگا، وہ سڑکوں پر ہیں. آپ لوگ کر پائیں گے مشکل فیصلے؟ جی، مشکل فیصلے وہ سڑکوں پر پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. ان کی شوق ہے، سڑکوں کا شوق پورا کر لیں. ان کا کام تھا کہ اپنی صوبائی اسمبلیاں چلاتے، پارلیمان میں آ کر بیٹھتے. عمران خان صاحب تو ایک دن بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھ پائے، پہلے دن ہی جب اقتدار سے ہٹے. تو اب وہ سڑکوں پہ پھرنا چاہتے، ان کی مرضی ہے، لیکن وہ آج عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہے، وہ ملک کے مسائل کی بات نہیں کر رہے، وہ محسن نقوی صاحب کے خلاف سڑکوں پہ جانا چاہتے ہیں. مگر جو عوام کی تکلیف ہے، ظاہر 25% کی مہنگائی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا. اگر وزیر اعظم نے فیصلے نہیں کیے، ڈیفالٹ کر گیا تو اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو دونوں صورتوں میں عوام کہیں نہ کہیں سے نکل نہیں آئیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں اس لیے وہ کرتے رہیں احتجاج، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں، جو آج ہماری مشکلات ہیں اس میں بڑا حصہ عمران خان صاحب کا ہے. بہرحال اب حکومت ہے، ان چیلنجز کو میٹ کر رہی ہے، اور اس حکومت نے ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے اور مزید سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. تو اس لیے آج تو ضرورت ہے کہ ملک کو استحکام دیا جائے. اگر عمران خان صاحب سمجھتے کہ سڑکوں میں حل ہے تو ضرور سڑکوں کا راستہ لیں، لیکن مسائل کہیں جا نہیں رہے. کل الیکشن ہوتا ہے، جو جماعت بھی آئے گی ان کو ان سب چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج عمران خان صاحب تو وہ آدمی ہے جو 8 مہینے پہلے یہاں سے گئے تھے اور ملک کے حالات کو تباہ کر کے گئے تھے. تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کریں. صاحب، اب ظاہر ملنے والا معاملہ تو ہوگا نہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں، آپ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. اور وہ جب بات کرتے ہیں کہ سرخ لکیر لگانے کی یا کسی پر کانٹا لگانے کی، جب وہ کہتے ہیں کہ کانٹا لگایا گیا، تو وہ بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، وہ بات کرتے ہیں دیگر لیڈروں کی، نواز شریف صاحب کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے کہ 2017 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہ بات کیسے کریں گے آپ لوگوں سے؟ آپ کو تو وہ مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. دیکھیں، کانٹا کیا کون لگا رہا ہے ان کے نام پہ کانٹا؟
کاٹا تو صرف ایک شخص کے نام پہ پاکستان کی تاریخ میں لگا ہے، ان کا نام نواز شریف ہے، جو بڑا واضح کاٹا تھا 2017 کے جولائی میں اور پھر 2018 کے الیکشن میں۔ وہ کاٹے ایسے ہوتے ہیں، کاٹے ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کے خلاف واضح ثبوت ہو اور نہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے نہ عدالتیں اس کو موٹو نوٹس لیں۔ تو بہرحال ان کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ ان کے نام پہ کاٹا لگ جائے گا۔ کاٹے کا حق صرف عوام کو ہوتا ہے۔ صاحب مگر اس سارے سینیریو میں اب یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ، اور میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب ایک ایسے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آتے ہیں جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نہیں، جس کی وجہ سے وہ بحران کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہیں، IMF کی شرائط ماننی پڑیں گی، تو بہتر تھا کہ اپریل میں الیکشن میں ہی چلے جاتے بجائے اس کے کہ سارا کا سارا 9 مہینے کا کرائسس کریٹ ہوتا، فیصلہ آپ لوگوں سے ہوئے نہیں، پولیٹیکل کیپٹل بھی آپ نے ضائع کیا۔ جی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے بہتر راستہ یہی تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے دیتی اور اس کی سیاست بن جاتی، لیکن یہ ایک کنسیڈرڈ فیصلہ تھا تمام اپوزیشن کا، جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، کہ جہاں پر آج ملک ہے تو اس میں آپ نہ ہی ایک انٹرم سیٹ اپ کے، نہ ہی ایک نئی اس وقت 90 دن کے عرصے کا متحمل ہو سکتے ہیں، اور ایک مشکل فیصلہ کیا گیا، اس کی قیمت ادا کی گئی، اور میں نے پہلے کہا مزید قیمت ادا کی جائے گی۔ بہت مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اور یہ تسلسل ہے، یہ چند ہفتوں یا دنوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، سالہ سال کا تسلسل ہوگا جس سے جا کر آپ ملک کو استحکام دے پائیں گے۔ یقیناً پی ایم ایل این نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی اپنے سیاسی مفاد پر، مگر کیونکہ آپ ذرا حکومت کا تو حصہ نہیں ہے، مگر جو کچھ سرکاری میٹنگ ہے اس کا حصہ ہے، سینئر رہنما ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے مزید فیصلے کرنے کا، یا پھر فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے، یہ ایسے ہی معاملہ لٹکا رہے گا اور شہباز شریف صاحب نے بس کہنا ہے، فیصلے کرنے نہیں ہیں؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بہت ہر معاملے پر یہ کوشش کی ہے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے کہ جو IMF کی شرائط ہوں یا ملک کی ضرورت ہو اس وقت، اور اس کا جو بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اس بوجھ کا بڑا ناپ تول کے عوام پہ ڈالتے ہیں، ورنہ معاملہ عوام کا آگے نہیں چلتا۔ تو یقیناً ان فیصلوں سے مشکلات مزید پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یکدم سارا بوجھ 5 سال کی کوتاہیوں کا عوام پر یکدم ڈال دیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ تیز رفتاری نہیں ہے فیصلوں میں جو ہونی چاہیے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ ملک کو استحکام دے گی۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا پھر عوام کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ IMF کا پروگرام واقعی بحال ہو جائے گا اور یہ فیصلے اب چند دنوں میں ہونے والے ہیں؟ جی اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، IMF کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ IMF میں آپ از خود جاتے ہیں، IMF زبردستی آپ کے گھر نہیں آتا، اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ IMF میں جو ڈسپلن لایا جاتا ہے آپ کے معاشی معاملات میں، اس سے باقی بھی جو بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں اور آپ کو ایک ذمہ دار ملک سمجھتے ہیں۔ اس کی ضرورت تھی پاکستان کو، جو کچھ ہم نے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیا، اس جو تاثر ملک کا قائم ہوا، اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل کام تھا۔ اور فوری فیصلے کیے جائیں تو بہتر ہے کہ فوری کر لیں، بجائے اس کے کہ اب اس کو اور مزید ٹالا جائے جب دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے۔ جی میں تو فوری فیصلوں کے حق میں ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو وزیر اعظم ہے، وزیر خزانہ ہے، ان پہ ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ حالات کو بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو ایک اپنے طور پر ہی معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔